بحیثیت ڈاکٹر میری پیشہ ورانہ زندگی میں سب سے عبرتناک موت میری اس مریضہ کو آ رہی تھی، اور اسے دیکھ کر مجھ سمیت سارا عملہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا۔ مریضہ کا نام سمرہ تھا۔ سمرہ کو فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ فالج کے اٹیک کی وجہ سے سمرہ کا دل سکڑتا جا رہا تھا۔ بطور ڈاکٹر میں جانتا تھا سمرہ کا بچنا اب ناممکن ہے، لہٰذا میں اپنی مریضہ سمرہ کے بیٹے مسعود کو بتا دیا تھا کہ آپ کی والدہ کے پاس فقط 1 ہفتہ ہے، میں ادویات لکھ کر دے دیتا ہوں، آپ انہیں گھر لے جائیں، جب تکلیف ہو تو دوا کھلا دیں۔ میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ مسعود کی بیوی اور سمرہ کی چہیتی بہو بول اٹھی تھی کہ نہیں، سمرہ کو گھر نہیں لے جا سکتے۔ سمرہ جب تکلیف کی شدت سے آہ بکا کرتی ہے تو میری نیند خراب ہو جاتی ہے اور بچے بھی ڈر جاتے ہیں۔ سمرہ کی بہو کے سمرہ کے بارے میں کہے گئے الفاظ سن کر بے اختیار میرے ہاتھ کانوں تک گئے تھے اور میرے منہ سے استغفر اللہ نکلا تھا۔ میں مسعود کی طرف دیکھا جو سر جھکائے بے بس کھڑا تھا، جیسے بیوی کے فیصلے کی تائید کرنے کے لیے ہمت جمع کر رہا ہو، اور جب مسعود مخاطب ہوا تو اس نے اپنی ماں کے لیے الفاظ میں اپنی بیوی سے بھی کم ہمدردی جتائی اور کہا کہ جب میری ماں مر جائے تو مجھے کال کر دینا، میں عیدی والوں سے کہوں گا وہ لاش وصول کر لیں گے، جبکہ آپ کی فیس آپ کو کل مل جائے گی۔ اور پھر واقعہ ہی کل ایک بلینک چیک میری میز پر تھا۔ دوسری طرف مریضہ کی حالت انتہائی خراب تھی۔ اچانک سے تکلیف کی شدت بڑھ جاتی۔ کبھی مریضہ کہتی میرے بیٹے مجھے کفن نہ پہناؤ، میں زندہ ہوں۔ کبھی کہتی میری قبر بہت تنگ ہے، میں اس میں نہیں رہ سکتی۔ کبھی مریضہ کو لگتا کہ بہت بڑا سانپ مریضہ کو ڈسنے لگا ہے۔ مریضہ کی حالت اور باتیں سن کر مریضہ کے سر پر بیٹھی اٹینڈنٹ خوف زدہ ہو کر بھاگ جاتی۔ مریضہ کو آج ہسپتال میں 3را دن تھا اور 3 دن سے مسلسل سارا عملہ اتنا خوف زدہ ہو چکا تھا کہ فیمیل نرسز نے ہسپتال میں مزید کام کرنے سے انکار کر دیا۔ مریضہ کی آہ بکا سے باقی مریض بھی پریشان تھے اور عورتیں انتہا کی خوف زدہ۔ مریضہ کا دل آدھے سے زیادہ سکڑ چکا تھا، خون کی سپلائی کم ہو چکی تھی اور مریضہ کی تکلیف میں اضافہ ہو چکا تھا۔ مقام حیرت تھا کہ پھر بھی کبھی مریضہ کا بیٹا اور بہو ہسپتال نہیں آتے تھے۔ اب میری مریضہ کا آخری وقت قریب تھا۔ میں نے مریضہ کے کمرے میں تعینات نرس کو قرآن پاک پڑھنے اور باوضو رہنے کی تلقین کر رکھی تھی۔ میں میڈیکل علاج معالجے کے ساتھ روحانی علاج معالجے کا بھی قائل ہوں۔ میں چاہتا تھا اس کلام کے صدقے ہی صحیح مگر میری مریضہ کا آخری وقت پرسکون ہو۔ تلاوت قرآن سے مریضہ بہت حد تک پرسکون رہنے لگی، مگر اب بھی سانپ، قبر، کفن اور بچھو موت کا خوف اس پر سوار تھا۔ سامعین کرام، یقین کریں جب مریضہ کا دل مکمل سکڑ کر سپلائی دینا بند کر گیا تو مریضہ کی رنگت انتہائی خوفناک ہو گئی تھی۔ مریضہ کی موت واقع ہوئی تھی۔ انتہائی عبرتناک مناظر تھے۔ جب مریضہ کے بیٹے کو اطلاع دی گئی تو اس نے یہ کہتے ہوئے آنے سے انکار کر دیا کہ وہ بزنس کے سلسلے میں شہر سے باہر ہے۔ مریضہ کی بہو نے بھی ہسپتال میں آنا مناسب نہ سمجھا۔ مجبوراً مریضہ کی لاش عیدی والوں کے حوالے کرنا پڑی۔ یقین کریں مریضہ کی جب آخری سانسیں چل رہی تھیں تب ہی مریضہ کے جسم سے بوسیدہ لاش جیسا تعفن اٹھ رہا تھا۔ مریضہ کی موت کے بعد میں تحقیق کی تو پتہ چلا کہ مریضہ کالا جادو کروا کر لوگوں کو اذیت سے دوچار رکھتی تھی، بلکہ مریضہ نے کالے جادو کے ذریعے کئی لوگوں کو اپاہج اور کئی لوگوں کی جان لی تھی۔ میری دعا ہے اللہ سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔